کی، صرف میں نے 5 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، ہاتھ کی انگلیوں پہ ان کو گن کے جائیں، یہ آپ کو پوری زندگی نہیں بھولیں گے۔ آج سے عمل شروع کر دیں، انگلی پکڑ پکڑ کے بتائیں، اپنے ضمیر کو بتائیں کہ ہم نے جو قرآن سے سیکھا ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ خشیت الہی، خوف خدا، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، کسی کے گریبان میں تمہارا ہاتھ نہ جائے، کسی پہ ظلم کا ہاتھ نہ بڑھے تمہارا، کسی کا حق نہیں مارنا ہے، کسی کی عزت کا مندہ نہیں سوچنا ہے، تم نے بھلائی کی بات کرنی ہے، اچھائی کی بات کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے، جس رب نے آج عطا کیا وہ کل بھی دے گا، وہ بھوکا کسی کو نہیں سونے دیتا، جو پرندوں کو روزی عطا کرتا ہے، جو پتھر میں کیڑے کو روزی عطا کرتا ہے، اے بندہ تو اس کا شاہکار ہے، تو اس کا نائب ہے، تو اس کا خلیفہ ہے، تجھے تو عظمت کا تاج دے کے اس نے دنیا پہ بھیجا، پھر تجھے بھوکا مرنے دے گا؟ نہیں، وہ رب بھوکا نہیں مرنے دیتا۔ جب یہ یقین ہو جائے گا تو کوئی کسی کا حق نہیں کھائے گا، کوئی حرام نہیں کھائے گا، کوئی دکان پہ بیٹھ کے ناجائز منافع نہیں لے گا، پھر کوئی فرقہ واریت کی آگ بھڑکا کے اپنی دکانداری نہیں بنائے گا۔ جب یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ ہی عطا کرنے والا ہے تو پھر کسی کی چوکھٹ پہ دستک دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا اللہ کی بندگی اختیار کریں۔ اللہ کی بندگی کیا ہے؟ وقت نماز ہو جائے تو دنیا کے کام کاج چھوڑ کے، اپنی دنیا داری چھوڑ کے آپ رب کے سامنے جھک جائیں، یہ اللہ کی بندگی ہے۔ جب آپ اللہ کے سامنے جھکیں گے تو اللہ رزق کے دروازے تمہارے سامنے کھول دے گا۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا صلہ رحمی کریں، جو تعلق توڑے اس کے ساتھ جوڑو۔ اور پانچویں نمبر پہ فرمایا راہ خدا میں خرچ کریں۔ اللہ جو تمہارے مال میں برکت دے گا، جو تمہاری روزی کے اندر اللہ فراوانی عطا کرے گا، جو تمہاری فصلوں میں سے عطا کرے گا، جو تمہارے جانوروں میں سے تمہیں عطا کرے گا، پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ اس کے دین کی مدد اس طرح سے کرنی ہے کہ اس پیسوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ گڈھڑی باندھ کے میری طرف پھینک دو، وہ کہتا ہے میرے بندوں پہ خرچ کرو، وہ میرے بندوں پہ خرچ کرو، وہ میری راہ پہ خرچ، گھر بناؤ، میرا مسجد بناؤ، خوبصورت مسجد، جب لوگ نماز پڑھیں گے اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ نماز تو وہ پڑھ رہا ہے، ثواب تمہیں مل رہا ہے۔ مدرسہ بناؤ، وہاں دین کے لیے خرچ کرو، بچے وہاں پڑھیں گے اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو آؤ آج کے اس درس سے بس میرا یہی سبق ہے اور یہی التجا ہے میری آپ سے کہ آج سے اپنی زندگیوں کے رخ بدلیں۔ شعبہ جو آپ کا ہے اپنے شعبے سے وابستہ رہیں، مسلک جو آپ کا ہے آپ اپنے مسلک پہ رہیں۔ نماز فرض ہے، پڑھا کریں، روزے فرض ہیں، جب رمضان کا مہینہ ہے روزے رکھیں، صلہ رحمی تمہارے اوپر لازم ہے، تمہارا مسلک، قوم، علاقہ، قبیلہ کوئی بھی ہے، صلہ رحمی تمہارے اوپر لازم قرار دی گئی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا جو تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو۔ فرمایا کہ تم اگر کسی سے زیادتی کر بیٹھو تو صلح کے لیے آگے بڑھ جاؤ، اس سے معافی مانگ لو۔ فرمایا معافی مانگنے سے اگر تمہاری عزت میں کمی ہو تو کل بروز محشر وہ مجھ محمد سے لے لے۔ اتنی بڑی بات آج ہم اناؤ میں بھائی بھائی سے رشتہ توڑ کے بیٹھا ہے، چھوٹی سی بات پہ بھائی بھائی سے ناراض ہوا، ایک کہتا ہے میں جاؤں اس کے گھر، نہیں میری تو عزت، میری تو ناک کٹ جائے گی، میں اس کے پاس جاؤں، وہ تو کہیں گے جی وہ معافی مانگنے میرے گھر آیا تھا، بس اسی انا میں۔ اور دوسرا کہتا ہے کل تو نے میری بےزتی کی 4 لوگوں میں، آج تجھے معاف کر دوں۔ یار اگر تم بندوں کو معاف نہیں کرو گے تو اپنے گناہوں کو دیکھو، وہ رب کیسے معاف کرے گا؟ فرمایا تم میرے بندوں کو معاف کرو، میں تمہیں کرو مہربانی، تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو آئیے آج سے عزم کرتے ہیں، محبتوں کا پیغام عام ہوگا، فرقہ واریت کی بات نہیں ہوگی، آئیں محبت کے ساتھ اس حضور سے رشتہ جوڑتے ہیں، کثرت سے نبی کی ذات پہ درود پڑھا کریں، بندگی اختیار کریں، سجدوں سے اپنی جبینوں کو روشن کریں، سجدوں سے اپنی جبینوں کو روشن کریں، اپنی زبان سے کسی کا گلہ نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں، بس آج کا یہی پیغام